السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل. میری امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست قسم کا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، جس میں ٹاپک کا نام ہے کہ دیسی فادر وونڈ. اگین ہم اس ٹاپک پہ پہلے تھوڑا سا ذکر کر چکے ہیں کہ دیسی فیملیز میں کون سا ٹراما یوزلی پاس آن ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو بہت ضروری ہے اس بارے میں بات کریں کہ عموماً دیسی فادرز کس طریقے سے میجورٹی آف دا کیس، آبویسلی ہر ایک کے اوپر بات نہیں ہو رہی، کس طرح سے شو اپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اور اس میں کیا چیز ہے جو نیگیٹو ہو سکتی ہے بچوں کے لیے، اور پھر وہ ایک فادر وونڈ لے کر لوگ بڑے ہوتے ہیں. اس ویڈیو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے فادرز کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو وہ صحیح سمجھتے تھے اپنے وقت پہ، مگر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کیونکہ انہوں نے وہ کیا صحیح جو ان کو صحیح لگتا تھا کا مطلب ہے ہم اس چیز کو ریپیٹ کریں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہیلدی ہی ہو. سو بات کرنے کا پوائنٹ بلیم کرنا نہیں ہے، لیکن اس سے سیکھنا اور موونگ فارورڈ. ہم پھر بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، انلیس کوئی اوورٹ ابیوز ہو. تو اس ویڈیو کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے باپ کو کوسنا شروع کر دیں، لیکن اویئرنیس لے کر آنا ہے تاکہ ہم آگے جا کے بہتر سے بہتر پیرنٹس بن سکیں اگلی جنریشن کے لیے. تو جو دیسی فادر وونڈ ہے اس میں دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ کہ ہمارے جو دیسی فادرز ہیں وہ پرووائڈرز ہوتے ہیں. وہ بلز پے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کھانا جو آپ کی پسندیدہ ہے وہ لے کر آتے ہیں. آپ ضد کرتے ہیں ہمیں باہر جا کے کھانا کھانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں کپڑے اچھے لے کر دینے ہیں، میری دوست کے کپڑے مجھ سے بہتر ہیں، اس کے جوتے مجھ سے بہتر ہیں. وہ آپ کے لیے محنت کرتے دن رات تاکہ وہ روٹی لا سکے ٹیبل کے اوپر، بجلی کا بل دے سکے، پانی کا بل دے سکے، بچوں کی جو لگژریس ان کی جو شوق ہے ان کو پورا کر سکے. ان کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں. تو ان کا رول اسی میں رک کے رہ جاتا ہے. واٹ اباؤٹ فادر بینگ اویلیبل ایموشنلی؟ فادرز کے پاس وہ وقت ہی نہیں بچتا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ایموشنل نیڈس کو سن سکے، ان سے بات چیت کر سکے، ایموشنل اویلیبلٹی پرووائڈ کر سکے، تاکہ وہ ماڈل کریں کہ آگے جا کے بچے بیٹے فادرز کیسے بنیں گے اور بیٹیاں کس قسم کے پارٹنرز سے شادی کریں گی. تو ہم نے سیکھا کہ آدمی کا رول جو میسکولینٹی ہے وہ صرف پیسے لے کر آنا ہے، اس کے بعد کوئی رول اس کا نہیں. یہ بہت زیادہ ایک فادر، یہ ایک بہت انکمپلیٹ رول میں ہم ایک بند کر دیتے ہیں آدمیوں کو. تو میں اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہوں کہ ہم نے یہ رولز آدمیوں کے اوپر کریٹ کیے ہوئے ہیں. اگین بہت ظاہر ہے مہنگائی بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اس چکی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم بلز پے کر سکیں، رائٹ؟ تو آپشن نہیں ہے، ٹائم نہیں بچتا بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں، اور بس وہ ایک کمانے والی مشین بن کر رہ گئی. لیکن بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو اور لائٹ میں دیکھ سکیں، وہ باپ کے ساتھ یہ اس چیز کو کنیکٹ کریں کہ باپ وہ ہے جو میری ایموشنل نیڈس کو پوری کرتے ہیں، جو میرے دل کا حال سنتے ہیں، جو میرے ساتھ کھیلتے ہیں، میرے ساتھ فن کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ مجھے سیف فیل کراتے ہیں اور مجھے سین فیل کراتے ہیں. پرووائڈرز تو آپ کو سیفٹی تو دیتے ہیں، رائٹ؟ چار دیواری ہے، بجلی ہے، کھانا پانی ہے، سیفٹی دے رہے ہیں وہ آپ کو. کیا وہ آپ کو سین فیل کرا رہے ہیں؟ یعنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فادر کے پاس ٹائم تھا کہ وہ آپ کو دیکھیں، آپ کے اکمپلشمنٹس کو، ان کو سراہیں؟ بہت کم مائنورٹی ہوگی جو کہے گی کہ ہاں ہمارے فادرز ور ایموشنلی اویلیبل اینڈ پریزنٹ. A lot of times فادرز دیسی فیملیز میں بس پیسہ کمانے میں بزی رہتے ہیں. اس پہ غلط یہ ہو جاتا ہے کہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے اور بچے ایک انکمپلیٹ پکچر فادر کی لے کے بڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آگے جا کے ڈفرینٹ جنریشنز میں نظر آتا ہے کہ وہ خود کیسے باپ بنتے ہیں اور پارٹنر کیسا ڈھونڈتے ہیں. تو ہمیں آدمیوں کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ صرف پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہے، وہ اور بھی ان کے رولز ہیں اور بیلنس کرنا ہے. اور آج کل تو خیر عورتیں بڑھ چڑھ کر ساتھ دے رہی ہیں پیسہ کمانے کے اندر بھی، جس پہ کوئی برائی بالکل نہیں ہے، اور اس سے شاید تھوڑا لوڈ آدمیوں سے کم ہو سکتا ہے تاکہ آپ بیلنسڈ پیرنٹس بنیں، ناٹ جسٹ بلیک اور وائٹ. پیسہ کمانا اور ماں ہے دودھ پلانا اور بچے کو پیار کرنا، دونوں نے پیار کرنا ہے، دونوں نے آپ کو سین فیل کرانا ہے، دونوں نے آپ کو سراہنا ہے، دونوں نے آپ کی ایموشنل نیڈس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان ڈفرینٹ ویز. فادرز ہمیں پتہ ہے سائیکولوجیکلی بچے کے ساتھ پلے فلنس کا رول زیادہ ہوتا ہے، اور مدر کا ایموشنل اٹیچمنٹ کا رول زیادہ ہوتا ہے، اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہی. لیکن
فادر کو لمٹ کر دینا کہ وہ پیسہ کماتے ہیں اور سیفٹی پرووائڈ کرتے ہیں صرف از لمیٹڈ پکچر، جس سے ہم فادر وونڈ لے کر بڑے ہوتے ہیں کہ فادر شاید ایموشنلی ڈسٹنٹ ہوتے ہیں اور اوائڈنٹ ہوتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکلی یہ نارمل نہیں ہے۔ اینگر، ہم فادرس کو صرف اس باکس میں بند کر دیتے ہیں کہ وہ صرف اپنے ایموشنز اینگر میں ایکسپریس کر سکتے ہیں، کیونکہ فادرس کو رونے کی اجازت تو ہم دیتے نہیں ہیں، بھئی وہ تو ویک آدمی ہو گئے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم فیلنگ دس وے، وہ ونربل نہیں ہو سکتے، ان کا جو ہی آؤٹ لیٹ ہے وہ ہے غصہ۔ تو پھر ہم بڑے ہوتے ہیں کہ یہ سیکھتے ہیں شاید آدمی صرف آدمیوں میں غصہ نارمل ہے، ایسا نہیں ہے، یہ فادر وونڈز ہیں جو ہم لے کر چل رہے ہیں جنریشن تک جنریشن۔ پھر اور بیٹیاں کیا سیکھتی ہیں؟ بیٹیاں پیار کا ایک ورژن سیکھتی ہیں کہ شاید جو آدمی ہیں ان کا پیار صرف یہی ہے کہ وہ پیسہ کما کے لائیں گے اور اوائڈنٹ ہوں گے، ایموشنلی مجھ سے دور دور ہوں گے اور مجھے ان کو چیز کرنا ہوگا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ بچیوں میں یہ کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے، ان کو وہ فلیٹری لگتی ہے کہ آدمی ہم سے ایموشنلی دور دور رہے گا تو وہ زیادہ اٹریکٹیو انسان ہے، اور پھر وہ ٹاکسک پارٹنرز کو سلیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ یعنی وہ آدمی جو بس غصہ کرتا ہے، اویلیبل نہیں ہوتا ایموشنلی، آپ کی بات سننے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، بات چیت تو کرنی ہی نہیں ہے، کام پہ جانا ہے، پیسے کمانے، گھر آنا، اپنے فون پہ رہنا ہے، تو وہ کیوں کریٹ ہوا اور اس کو ایکسیپٹ کیوں کیا اس عورت نے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے نے اس بات کو نارملائز کر دیا کہ آدمی یہی کرتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ دیسی فادر وونڈ ہے، یہ دیسی جنریشنل ٹراما ہے، اس کو ریکگنائز کرنا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے فادر پیرنٹنگ سٹائل کو نوٹ نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم بچیوں کے ساتھ اوائڈنٹ ہوں گے تو پھر بچیاں آگے جا کے ایسا پارٹنر سلیکٹ کریں گی یا پھر ایسے پارٹنرز کو ایکسیپٹ کر لیں گی جو ان کے ساتھ ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ غصہ کریں گے اور ان کو صرف کھانا لا کر دیں گے، پیسے دیں گے۔ سو آپ کی بچیاں اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں، اور آپ کے بیٹے اس سب اسٹک پکچر سے نکل کے اور زیادہ ویز سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آگے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہوا، اس کی ہیلنگ کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو اس ٹراما کو پاس آن نہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے جو صحیح سمجھا وہ کیا، لیکن اب آگے جانے کے لیے ہمیں اس پہ اور گروتھ اور محنت اور ہیلنگ کرنی ہے، تاکہ ہماری بچیاں پیار کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ اوائڈنس ہے، آدمی کو چیز کرنا، یعنی اس کے پیچھے پیچھے جانا، وہ مجھے پیار کا اظہار نہیں کرے گا اور یہی محبت ہے، وہ محبت کو غلط سمجھے، ڈیزرو نہیں کرتے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہم نے اسٹرینتھ جو ہے نا ایموشنس کو دبانا، اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ صحیح مردانگی ہے، اور ہم نے ہیومینٹی کو چھوڑ دیا۔ ہم یہ بھول گئے کہ آدمی انسان ہوتے ہیں، اور انسان کی حقیقت جذبات ہے، جذبات سے کوئی بھی انسان نہیں بھاگ سکتا۔ تو ہمیں اپنے بیٹوں کو لیبل کرنا کہ رونا ویکنس ہے یا سافٹ ہونا، ایموشنز کے اوپر دھیان دینا از ناٹ اے ویکنس۔ ہمیں اسٹارٹ لینا پڑے گا تاکہ ہم اس ٹاکسک فادر وونڈ اور میسکولینٹی سے ہٹ کر جو ہے ہم ہیلدی انڈیویجولس کو ریز کریں۔ پھر آ جاتا ہے اوبیڈینس کو سمجھا جاتا ہے، جو فادرز سمجھتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا، کوئی ریزننگ نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کرٹیکل تھنکنگ بچے میں ڈیولپ نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا رسپیکٹ ہے کہ جو باپ نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیر از نو روم فار ڈیسیجن میکنگ۔ ایسے بچے جو ایسے باپ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس میری بات سننی ہے، جو میری بات ہے وہی صحیح ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں صحیح، ان کے بچوں میں آگے جا کے سیلف ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا، اپنی ڈیسیجنز لینے کا کانفیڈنس نہیں آتا، آگے جا کے ان سے صحیح فیصلے نہیں ہو پاتے، اپنا کیا دوسروں کا کیا اپنا فائدہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نے ان کو غلط رسپیکٹ کی ڈیفینیشن دے دی کہ وہ اوبیڈینس ہے، کہ جو بالکل تابع دار ہے، جو ہر بات مان جائے بغیر کویشچن کیے، ریزن کیے، تھنکنگ کیے، وہی اچھا بچہ ہے۔ ہمیں اس ڈیفینیشن سے ہٹنا ہے، بچوں کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ سوچیں۔ اگین ہم نے بدتمیز اولاد نہیں بڑی کرنی، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے ان کو لیکن اتنی اسپیس دینی ہے کہ وہ سوال کر اٹھائیں کہ یہ ایسے کیوں ہے۔ کرٹیکل تھنکنگ ہے نا، سوچنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ دس از رائٹ، دس از رانگ۔ وہ کیسے چوز کریں گے؟ ہر دفعہ بتاتے جائے کہ بس یہی کرنا ہے وداؤٹ ریزننگ اور ڈسکشن، تو وہ آگے جا کے ہر دفعہ خود سے ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے۔
تو اگر آپ ویل راؤنڈیڈ اچھے انڈیویجولس کانفیڈنٹ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صرف یہ مت کہیں کہ میں نے کہہ دیا تو یہی ہوگا. ان کے ساتھ کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں, اگر آپ نے یہ چوز کیا تو ایسے ہوگا, یہ چوز کیا تو ایسے ہوگا. تو پھر ان میں اور زیادہ کرٹیکل تھنکنگ آتی ہے, کانفیڈنس آتا ہے, سیلف ٹرسٹ آتا ہے. تو یہ ہو گیا کہ فادرز کے رول کو اب ہمیں تھوڑا سا شفٹ کرنے ہیں موونگ فارورڈ. جو آدمی حضرات یہ سن رہے ہیں وہ توجہ دیں کہ آپ کے موونگ فارورڈ جب آپ فادرز بنیں تو آپ کس طرح سے چینجز لا سکتے ہیں تاکہ آپ مزید فادر وونڈز کو دیسی فیملیز میں پاس آن نہ کریں. اپنے سوالات کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. کوئی بات اچھی لگی وہ بھی کامنٹس میں ضرور لکھیں. ٹاپکس جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو لے کر آؤں وہ بھی کامنٹس میں ضرور لکھیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے, شیئر بھی کر دیجیے, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.